السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. آج ہمارا سیشن نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے اس علم پر عمل کرنے والا اور اس علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ إلى يوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے الحمدللہ جس موضوع پر بات کی تھی، میرے حساب سے اب تک جتنے موضوع ہم نے کور کیے ہیں، آپ کے ذہن میں تھوڑی تھوڑی اس کی کوئی نہ کوئی ایسی انڈیکیشن رہ جا رہی ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتی. آپ کو یاد رہتا ہے دعاؤں کے تعلق کے حوالے سے ہم کل بات کر رہے تھے، اور ہم نے خاص طور پر جہاں دعا کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ پر بات کی تھی، وہاں ہم نے اسپیسیفکلی دعائے استخارہ پر بات کی تھی. جب آپ اللہ کے ساتھ دعا کے تعلق پر بات کرتے ہیں تو آپ نے اسلام کا ایک مزاج دیکھا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا آپ کے پاس ایسنس موجود ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ چاہے تو تقدیر کے معاملے بھی اللہ بدل دیتا ہے. اس لیے کہ دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. وہ تقدیر جو ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، اگر بندہ دل سے دعا کرتا ہے اور اللہ کا اس میں اذن شامل ہوتا ہے تو سچی دعا، دل سے مانگی ہوئی دعا اور خلوص دعا انسان کے زندگی میں آنے والے بہت سے مشکلات کو دور کر دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے. اسی طرح سے اسی تقدیر کے بدلنے کے حوالے سے اتنا اسٹرانگ فیکٹر آپ کو اس دین اسلام میں صدقے کا ملتا ہے. صدقہ بھی انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات کو ٹال دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اگین صدقہ از اے ویری ٹرو ریلیشن شپ بٹوین اللہ اور اللہ کا بندہ. اس لیے کہ ہمیں بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جب ہم صدقہ کرتے ہیں یا جب ہم اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انسان ہوتا ہے. بظاہر ہمارے سامنے اس عالم میں شہادت میں اس فزیکل ورلڈ میں انسان ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا صدقہ دینے کا معاملہ پیورلی بٹوین رب اینڈ اس. درمیان میں بندہ تو صرف ایک سورس بن جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے صدقے کو قبولیت دینی ہوتی ہے، تو درمیان میں ہمارے جیسا ایک انسان اللہ رکھ دیتے ہیں. جب آپ صدقے کی ٹرم سنتے ہیں اسلام کے اندر تو صدقے کے حوالے سے 2-3 ٹرمز آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہیں یا سنی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے ایک صدقہ، ایک سنا ہے آپ نے خیرات، اور ایک سنا ہے آپ نے زکوٰۃ. ٹھیک، اب آپ اگر سمپل بات سمجھ جائیں تو سب سے بڑی امبریلا ٹرم صدقہ ہے. صحیح، جو بھی پیسہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں سب سے بڑی امبریلا ٹرم ہے صدقہ. پھر اس کا ڈویژن کیا جاتا ہے. پھر اس کا ڈویژن کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر 2 میجر ڈویژن، ایک ہو جائے گا فرض صدقہ اور ایک ہو جائے گا نفلی صدقہ. جو فرض صدقہ ہے اس میں ایک ہی کیٹیگری فال کرے گی، وہاں آئے گی زکوٰۃ. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ٹیبل بنا رہی ہیں تو ٹاپ پر آپ نے سب سے پہلے لکھا the term صدقہ، then it will be divided into 2. ایک آ جائے گا فرض صدقہ، ایک آ جائے گا نفلی صدقہ. فرض صدقہ میں ساری زکوٰۃ کا اینگل آپ کا فٹ ان کر جائے گا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا whatever، آپ اس کو خیرات بولتے ہیں، آپ اس کو صدقہ بولتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی اور ٹرم بھی بولتے ہیں، وہ سب نفلی صدقات میں آتے ہیں. صرف یہ جو زکوٰۃ والا معاملہ ہے اس میں میجورٹی اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو دیں گے. یہ بالکل بیسک میں آپ کے سامنے ایک کلیئرٹی کے لیے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر رہے. صرف زکوٰۃ جو کہ آپ کے پاس فرض صدقہ ہے، میجورٹی اسکالرس کے نزدیک یہ آپ مسلمان کو دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا معاملہ، فرض صدقے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بہترین ایسنس یہ ہے کہ آپ اس کو کسی کی ملکیت بنا دیں، جیسے کہ پسند کیا جاتا تھا صحابہ کرام میں بھی اور تابعین میں بھی اور تبع تابعین میں بھی اور اس کے بعد بھی کئی نسلوں میں مسلمانوں کی، کہ آپ جب اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو انڈیویجولس کو دیں. کسی کا گھر بنا دیں، کسی کی دیوار بنوا دیں، کسی کا کمرہ بنوا دیں، کسی کا علاج کروا دیں. دس واز پسندیدہ کہ انڈیویجولس کو ملکیت دی جائے زکوٰۃ کی، رادر دین گیونگ ٹو. آج کل جیسے ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر تو جہاں دی جا رہی ہے اداروں میں دے آر وے ٹو پرٹیکولر کہ وہ زکوٰۃ پھر انڈیویجولس پر ہی لگتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی ہاسپٹل کو زکوٰۃ دی، تو یہاں بہت سے ایسے ہاسپٹلس ہیں الحمدللہ جو جب آپ سے زکوٰۃ لیتے ہیں تو وہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ڈیزرونگ مریضوں کا علاج کرتے ہیں. وہ اپنی بلڈنگس کے ایکسپینشنز کے اوپر اس کو نہیں خرچ کر رہے ہوتے، آپ کے صدقے سے وہ بلڈنگس کی ایکسپینشنز کرتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ سے وہ انڈیویجولس کا علاج کرتے ہیں. آپ کو یہ کراچی کے اندر بہت کامن ملتا ہے، باقی شہروں میں مجھے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل سے معلوم نہیں ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ جو آپ کا فرض صدقہ ہے اس کو آپ زکوٰۃ کہتی ہیں. اگر آپ پرسنلی چاہتی ہیں، آپ کے اپنے جان پہچان کے لوگ اور آپ کے اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ ان پر آتی ہے تو پہلا حق ان کا بنتا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں گی تو انڈیویجول کو دی جائے گی. پہلا حق اپنوں کا ہوگا یا جان پہچان کے لوگوں کا ہوگا. اف یو آر شور شارٹ کہ ایک انسان کے لیے اس وقت سروائیول مشکل ہو رہا ہے، ایسٹس نہیں ہیں، زکوٰۃ ان پر اپلائی کرتی ہے، کوئی ضروری نہیں آپ ان کو کہہ کر دیں یہ میری زکوٰۃ ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کہیں کہ نہیں یہ زکوٰۃ ہے آپ لے لیں، کوئی بات نہیں. آپ کو بھی گھر کے حالات معلوم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں گی تو تھوڑے دن کے لیے بہتری ہو جائے گی، آپ خاموشی سے ان کو پیسے دے دیں. یہ ہو گیا آپ کا فرض زکوٰۃ کا معاملہ. باقی کوئی زکوٰۃ سے بارے میں پلیز فکری سوال مجھ سے بات نہ کریں، اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ کو جو بھی ڈیٹیل پوچھنی ہے وہ آپ کسی بھی اس استاد سے پوچھ سکتی ہیں جو آپ کو فکری معاملات بتاتے ہیں. جب آپ آتے ہیں نفلی صدقات پہ، تو نفلی صدقات کے اندر خیرات بھی آ جاتا ہے. جیسے آپ خیرات کہتے ہیں، خیرات کس کو بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں ویسے؟ تو صدقہ بھی تو اللہ کے نام ہے. دیکھیے میں آپ کو اسلامک ٹرمینالوجی دا عربی ٹرمینالوجی صرف یہی ہے، فرض صدقہ نفلی صدقہ. ہم نے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا خیرات کس اینگل سے ہم کہتے ہیں. دیکھیں جو نفلی صدقہ ہے اس میں وہ بھی آتا ہے، آپ میں سے کسی نے مجھے پھول پکڑا دیا، ٹھیک ہے، تحفہ ہے تو صدقہ ہے. آپ نے باہر ایک کھڑی ہوئی تھی کوئی بیگر فقیر، آپ نے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے، وہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ فرض صدقے کے علاوہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے نکالتی ہیں، چاہے آپ نے اپنے گھر میں تحفے دیے، چاہے آپ کے شوہر نے آپ پر خرچ کیا، چاہے آپ نے اپنے شوہر پر خرچ کیا، چاہے آپ نے اپنی اولاد پر خرچ کیا، چاہے آپ نے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کیا، چاہے آپ نے اپنے آس پاس دوستوں پر خرچ کیا، چاہے آپ نے یتیم خانے میں کھانا کھلا دیا، کچھ بھی کیا فرض صدقے کے علاوہ، اسلامک ٹرمینالوجی میں everything will fall under the big umbrella of نفلی صدقات. تو سب ایک ہی ہیں. اس میں وہ صدقہ بھی آ جاتا ہے جو آپ اپنی کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیماری آ جاتی ہے یا آپ خود بیمار ہیں، آپ چاہ رہے ہیں آپ صدقہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان بیماری میں مشکل میں صدقہ نکالتا ہے تو اس سے انسان کی اس مشکل کے کم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے، کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے، کسی پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو صدقہ نکالا وہ بھی نفلی صدقے میں آ رہا ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی ہے. اور یہ مت سمجھا کریں کہ آپ نے اپنے گھر کا صدقہ نکالا، آپ نے اپنی میڈ کو دیا، آپ کو لگ رہا تھا میرے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو میں تھوڑی اللہ کے راستے میں پیسے سے مدد کرتی ہوں. اب آپ نے اپنی میڈ کو دیا یا کسی کو بھی دیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی مشکل اتار کے اس کے سر پر ڈال دی. Please keep this thing in mind. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. اس کی مثال یہ ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، بھائی خاص طور پہ اس لیے کہہ رہی ہوں، شوہر نہیں کہہ رہی کسی وجہ سے. آپ کا بھائی ہے اور آپ کا بھائی کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے یا کوئی ایسی کمائی کرتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سی خواتین آ کے پوچھتی ہیں اب میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتی. اگر میں پوچھوں کیوں تو وہ کہتی ہیں اس کی کمائی حلال نہیں ہے. کیوں؟ آپ خدا ہیں اس کی،
आपने उसको एक आध दफा बहन होते हुए मोहब्बत में समझा दिया, कह दिया ठीक है, नहीं वो मानता, आखिर है, बालिग है, एडल्ट है, उसको नहीं मालूम, मुसलमान है, उसको भी मालूम है। अब अगर आप भाई से मिलना छोड़ देंगी तो क्या आप एक बड़ा अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़े, रहम रिश्ता नहीं कट रहा? बिल्कुल। अगर भाई हराम कमा रहा है, अगर आपके मुताबिक, मैं इस वक्त ये नहीं बहस में जा रही कि क्या कमा रहा है, अगर आपका भाई आपके मुताबिक गलत कमा रहा है, नाजायज कमा रहा है, या हमारे घरों में तो हर दूसरा घर ऐसा है जिसमें कोई ना कोई भाई अपनी बहन का हक दबा के जायदाद का बैठा है, आप उसके घर में भी नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जैसे अगर मैंने अपने घर का सदका निकाला किसी मुश्किल से अपने आप को बचाने के लिए, और वो सदका जिसको मैंने दिया उसके सर पर नहीं जाता, इसी तरह से अगर आपने भाई के घर जाकर खाना खाया या आपने भाई से अपनी रिश्तेदारी निभाई, तो आपका वहां जाकर खाना खाना भाई की तरफ से एक सदका है, भाई की तरफ से एक तोहफा है। आपको नहीं गुनाह मिलेगा उस खाना खाने का, खाना तो हराम नहीं हो रहा ना। हाँ, वो खाना हराम है उस भाई के लिए, उसकी अपनी औलाद के लिए, अगर वो हकीकतन हराम से कमा रहा है और हराम का नवाला अपने बच्चों के पेट में डाल रहा है, आप तक नहीं आएगा वो हराम का इम्पैक्ट, बिकॉज आप चाहे मजबूरी में भी जा रहे हैं, मजबूरी ये है कि आप अपने भाई से रिश्ता नहीं काट सकते। ये वो बैलेंस है जिंदगी में जिसको इल्म के बगैर इंसान नहीं सीख सकता। कम इल्म के ऊपर सिर्फ तबीयतों में सख्ती आती है, कम इल्म के ऊपर मिजाज हमारे बहुत सख्त हो जाते हैं, कम इल्म के बेसिस के ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाने लग जाते हैं, हमारी विजडम, हिकमत, ये कहीं हमें रिश्तेदारियों में फिर नजर नहीं आती। तो अल्लाह से हमेशा इल्म के साथ साथ हिकमत मांगा करें। ठीक, जब हम अपनी किसी मुश्किल को टालने के लिए सदका देते हैं, हम अपनी मुश्किल उतार कर दूसरे के सर पर नहीं थोप देते, वो उसके लिए आपकी तरफ से एक तोहफा होता है। बिल्कुल जैसे आपने अपने दोस्त को तोहफा दिया, ऐसे ही वो पैसा जो आपने अल्लाह की खातिर किसी भी गरीब की मदद के लिए निकाला, चाहे इस सोच से निकाला कि मेरी मुश्किल दूर हो जाए, तो सामने वाले के लिए तोहफा है। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपको सदके की अहमियत पता चलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस आती हैं जिससे पता चलता है कि सदके की बहुत अहमियत है, जिससे पता चलता है कि जैसे अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को रोज़े महशर अपने अर्श के साए में जगह देंगे, उसी तरह से अब ज़ाहिर 7 कैटेगरीज के अलावा भी तो मुसलमान होंगे, सारे इन 7 कैटेगरीज में तो नहीं आ सकते। और स्कॉलर्स की तफसीर के मफहूम के मुताबिक ये जो 7 कैटेगरीज अल्लाह के अर्श के साए में आती हैं, ये टॉप मोस्ट मुसलमान उम्मत होगी, जिनको आप कहते हैं साबिकून अल अव्वलून, अपनी अपनी कैटेगरीज के टॉप लोग जिन्होंने एक्सेलेंस के साथ अमल किया, एहसान के साथ अमल किया, ये वो कैटेगरीज होंगी। तो फिर बाकी हम जैसे टूटे फूटे मुसलमान कहाँ जाएंगे जो मोमिन बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपको जहाँ अल्लाह के अर्श का साया रोज़े महशर मिलता है अहादीस में, इसी तरह से आपको बाज़ मोमिनीन के ऊपर एक बादल का साया होना भी मिलता है, और ये बादल का साया होना इज द साया ऑफ योर सदका। क़यामत के दिन जिस दिन सख्त गर्मी होगी, जो सख्ती का दिन होगा, जिसमें सूरज आपके 1.5 माइल के ऊपर मौजूद होगा सरों के ऊपर, उसमें जहाँ कोई किसी किस्म का साया नहीं होगा, अल्लाह अपने नेक बंदों को, जिनको अल्लाह के अर्श के साए में जगह नहीं मिलेगी लेकिन वो सदका किया करते थे, अल्लाह उनके सर के ऊपर एक बादल का साया दे देगा। आप सोचें, आप शदीद गर्मी में हो, शदीद गर्मी में, और आसपास कोई दरख्त ना हो, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा आपको दरख्त नजर आए और आप उस 48 डिग्री सेंटीग्रेड में उस दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो जाए। आसपास चाहे गर्मी हो, वो हल्का सा पत्तों का शेड आपको अच्छा लगता है? वो अच्छा नहीं लगता, वो आपको लगता है जैसे आप जन्नत में आ गए जब आप शदीद गर्मी के अंदर हल्के से शेड में भी आते हैं। तो बास मोमिनीन ऐसे होंगे जिनके ऊपर उनके बादलों का साया होगा, और ये बादल उनके सदके की वजह से उनको अता किए जाएंगे। अब देखें, ये जो सदके की कैफियत है, ये जो सदके की फिलॉसफी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सदका हम सब करते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब अपने हाथ से सदका निकालते हैं। यहाँ जितना भी एज ब्रैकेट बैठा है, जो हम कर सकते हैं हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ बैठे हैं, बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, इसका मतलब है माँ बाप ने बचपन से दीन का एहसास, दीन के शायर, दीन के प्रिंसिपल्स, दीन के पिलर्स सिखाए हैं।
اب یہاں آنے کا اور آج صدقہ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ تو ہم اب تک کر ہی رہے تھے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو نیکی آپ کافی عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو کرتے ہوئے روبوٹک ہو جاتے ہیں, ریچول زیادہ بن جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو این ایکٹ وچ کین ٹرانسفارم یو فرام یور ایمانی پرسپیکٹو. تو ہمیں ریمائنڈرس کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہمیں ریمائنڈرس چاہیے اور ریچولسٹک ایسپیکٹ میں ریمائنڈرس چاہیے تو اس ریچول کی, اس نیکی کی فلاسفی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. صدقے کی فلاسفی ہے خدمت, سروس, سب سے پہلی چیز. کیونکہ دیکھیں میرے سامنے فرشتہ نہیں کھڑا جس کے ہاتھ میں میں پیسے رکھ رہی ہوں. میرے سامنے ایک انسان کھڑا ہے میرے جیسا. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے اور آپ کا کوئی غریب رشتہ دار بہت ضرورت مند ہے, دوسری طرف آپ کے پاس کوئی اور انسان ہے جس نے آپ سے زکوٰۃ مانگی ہے. زیادہ تر ہمارا انکلینیشن اپنے غریب رشتہ داروں کو زیادہ اماؤنٹ لینے کا ہوتا ہے یا اس کو جس کو ہم نہیں جانتے. وہ جس کو ہم نہیں جانتے اس کو زیادہ دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم نے رشتہ داروں کو زیادہ دے دیا تو پھر یہ نیکسٹ ٹائم پھر اور ایکسپیکٹ کریں گے. ہمیں لگتا ہے پھر یہ پورا ساتھ بھی مانگتے رہیں گے بیکاز وہ تو رشتہ دار ہیں, آپ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. جب انسان اپنی ان ریچولس کی فلاسفی درست کر لیتا ہے, جب انسان کے سامنے صدقہ کرتے ہوئے سامنے وہ انسان نہیں اللہ کی رضا ہوتی ہے, تو آپ کا ذہن ہی بدل جاتا ہے, تو آپ کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. اور یہ ٹرانسفارمیشن آسان نہیں ہوتی جب بھی ہمیں بار بار ریمائنڈرس کی ضرورت ہوتی ہے. خدمت پہلی چیز ہے جو کسی بھی قسم کا صدقہ کرتے ہوئے جب آپ کسی انسان کے ہاتھ پر مال رکھیں, زکوٰۃ رکھیں یا صدقہ رکھیں, خدمت کا جذبہ آپ کے دل کے اندر پینیٹریٹڈ ہونا چاہیے. دیکھیں خدمت کا جذبہ ان لوگوں میں ہوتا ہے, دنیا میں سروس کی بات کرتے ہیں نا, جب آپ ساری ان جابس کی بات کرتے ہیں جس میں پبلک سروس ہوتی ہے, جب بھی آپ کو اس کے بارے میں اسٹڈیز کرنے کا موقع ملے گا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ ہیومن سروس پر آتے ہیں, پبلک سروس پر آتے ہیں جن کی اسپرچویلٹی ہائی ہوتی ہے. سب کی اسپرچویلٹی ہائی نہیں ہوتی ہے. اسپرچل انسان صرف مسلمان ہوتے ہیں یا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا اسپرچل ہو سکتا ہے. ایک ایتھیسٹ بھی اسپرچل ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی اسپرچویلٹی اپنے حساب سے ہوگی, بیکاز انسان کی سائیکی میں اسپرچل ہونا اور انٹلیکچوئل ہونا یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہر انسان اسپرچل ہونا چاہتا ہے. اسپرچل کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ سیٹ آف اس کے سرٹن اسٹینڈرڈ آف مورالٹی ہوں گے, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. دس اونلی انہانس یور اسپرچویلٹی. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کا اسپرچل ہونا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا کیے ہیں سب انسان چار چیزوں میں بالکل الگ الگ ہیں. چار چیزیں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. نمبر 1, ہم سب اپنی کوالٹیز کے حساب سے الگ الگ ہیں. ہم یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں کیا ہم سب میں ایک ہی جیسی کوالٹیز ہیں یا الگ الگ انڈرسٹوڈ. ایک ماں ہوتی ہے, ایک تربیت کرنے والی ماں, اس کے 4 بچے ہیں, وہ ایک ہی طرح مور اور لیس سب کی تربیت کر رہی ہے. تھوڑا تھوڑا بچوں کی طبیعت کے حساب سے اوپر نیچے کر دیتی ہے, بٹ تربیت کرنے والی ایک ہی ماں ہے. لیکن پھر وہ چاروں جب جوان ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ 4 بالکل ڈفرینٹ انڈیویجول اپنے اپنے انکلینیشن کے انسان بنتے ہیں؟ ایک ڈائریکشن میں جاتا ہے, ایک دوسری ڈائریکشن میں جاتا ہے, پھر تیسرا کسی اور ڈائریکشن میں جاتا ہے. حالانکہ تربیت کرنے والی ایک ہی ماں تھی. صحیح. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 تھنگ, سب انسانوں میں ان کی انڈیویجویلٹی مینٹین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلس دیے ہیں یا ڈفرینٹ سیٹ آف کوالٹیز دی ہیں. آپ میں سے کوئی بولتا اچھا ہے, کوئی سنتا اچھا ہے, کوئی لکھتا اچھا ہے, کوئی اپنے ہاتھ سے آرٹ اچھا بنا لیتا ہے, کوئی کیلکولیشن اچھی کر لیتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے کنسٹرکشن اچھی کر لیتا ہے. سو نمبر 1 تھنگ, ہم سب انسانوں میں ایک چیز جو بالکل الگ ہے وہ ہے ہماری کوالٹیز. اوور لیپنگ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہر انسان کسی دوسرے کا کوالٹیز میں ریپلیکا نہیں ہو سکتا. اوور لیپنگ ہو سکتی ہے. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز, ہر انسان کی زندگی کے حالات سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ کسٹم میڈ بناتا ہے, الگ الگ ہوتے ہیں.
ہر انسان کی. ہم ایک ہی گھر سے نکلتے ہیں. آپ اپنی والدہ کی اولاد ہیں, والد کی اولاد ہیں. لیٹ سے آپ 3 بہن بھائی تھے. تینوں بہن بھائی آگے چل کے کیا اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوالٹیز جیسے الگ دیتا ہے. اچھا, کوالٹیز اللہ نے انسانوں کو الگ الگ کیوں دی؟ تاکہ ہر انسان اپنے اسکل سیٹ کے حساب سے وہ بن جائے جو اللہ کو اچھا لگے. یہ مقصد تھا. بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں الگ حالات دیے, الگ سرکمسٹانسز دیے. کیوں؟ تاکہ ہر ایک اپنے اپنے سرکمسٹانسز سے اپنا خیر آتا ہوا دیکھ سکے. اللہ ہمیں جہاں رکھتا ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے وہیں رہ کر میں جنت کما سکتی ہوں. بعض اوقات بچے سوچتے ہیں یہ والے امی ابا بہت پرابلمٹک ہیں, میری فرینڈ کے امی ابو بہت فرینڈلی ہیں, ایسے ہونے چاہیے تھے. نہیں, اللہ نے آپ کو جہاں پیدا کر دیا. بیویاں کیا سوچتے ہیں؟ بہن کا, دوست کا, کسی کا شوہر اچھا لگتا ہے, بہت اکوموڈیٹنگ ہے, بہت انکریجنگ ہے, بہت رسپیکٹفل ہے, تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے میرا شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں, آپ اس وقت جس کے ساتھ ہیں اگر نبھ رہی ہے اور چھوڑنے کا ارادہ خدا نخواستہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ اسی کے ساتھ رہ کر جنت کما سکتے ہیں. ٹھیک, انشاءاللہ. تو اللہ ڈفرینٹ حالات دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا بہترین باہر آئے, ہمارا بہترین سامنے آ جائے. آپ ویڈیو بنا رہی ہیں, بالکل پیچھے جو بیٹھے ہیں, آپ نے مجھے بھی لیا ویڈیو میں. پھر نہیں, کیوں لیا آپ نے؟ سو سوری, پلیز آپ فوزیہ کے پاس جائیں اور اپنے موبائل میں اس کو ڈیلیٹ کرائیں. اب یہ سب خواتین بھی یہاں پر اس وقت بیٹھی ہیں, صرف میرا پردہ نہیں آپ نے بچانا, سب کا بچانا ہے. فوزیہ, آئی ایم ریئلی سوری. میں نے دیکھ لیا تو مجھے پتہ چل گیا. دیکھیں, میں گھروں میں اب لیکچرز نہیں کرتی ہوں. یہ وہ گھر ہے جہاں میں پچھلے 12 سال 13 سال سے لیکچر کر رہی ہوں. میری ٹیمز کھڑی ہوتی ہیں جب میں پبلک ایونٹس کے اندر ہوتی ہوں, وہ سب کے موبائل دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ فتنہ ہے آج کا بہت سارا. آئی ایم ریئلی سوری, بٹ یہ الاؤ نہیں. آپ پہلی دفعہ آئی ہیں. پلیز میرے لیکچرز میں نہ ویڈیو الاؤ ہے نہ پکچر الاؤ ہے. آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, فوزیہ کو تسلی کرا دیں, مجھے تسلی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب مختلف حالات سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی بہت سی صلاحیتیں ہمارے سامنے لے کر آ جاتے ہیں, اور ہم انہی صلاحیتوں میں اللہ کے بندے اور بندیاں بن سکتے ہیں. تو 2 چیزیں یہ الگ ہو گئیں. تیسری چیز جو ہم سب کے لیے الگ ہوتی ہے, اللہ نے ہم سب کی زندگیوں میں اسپیشل خاص انسان رکھے ہوتے ہیں. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کے لیے آزمائش بنتا ہے یا بنتا ہے. یہ انسان آپ کی زندگی میں مقصد سے ہوتے ہیں, بے مقصد نہیں ہوتا. ہر اس انسان کو ذہن میں لے آئیں جو آپ کے لیے پرابلمٹک ہے, جس کو آپ سمجھتی ہیں میرا امتحان ہے, جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا میری زندگی میں ہونا میرا سکون ختم کرتا ہے. اس انسان کو سوچیں. اللہ تعالیٰ اسکالرس کہتے ہیں ایسے انسانوں کو ہماری زندگی میں رکھتا ہے تاکہ ہمارے بلیک پوائنٹس, میری شخصیت کی کمزوریاں, وہ اس انسان کے ذریعے سامنے آ جائیں. اگر وہ انسان زندگی میں نہ ہوتا تو میں اپنے بلیک ہولس, اپنے بلیک اسپاٹس نہ دیکھ سکتی. اگر آپ سب مجھ سے محبت ہی کرتے رہیں, ہاں, اور آپ میں سے سب لوگ میری صرف تعریف کریں اور آپ صرف اور صرف میرا خیال رکھیں, تو آپ کے میرے درمیان میں کبھی کوئی کلیش ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں غصے والی انسان ہوں, چڑچڑی انسان ہوں, یا میں غصے کو کنٹرول کر سکتی ہوں؟ جب تک کہ آپ کا اور میرا کلیش نہ ہو جائے. ٹھیک, اسی طرح سے جب کوئی ایسا انسان ہماری زندگی میں آتا ہے, اس سے ہمارے تھریش ہولڈس کا پتہ چلتا ہے, اس سے ہماری ایمان کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ انسان بھی آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں ریزیلینس. زندگی میں امتحان آئیں گے, اچھے بھی اور برے بھی. مشکل امتحانات کا ہم پڑھ کر آ گئے ہیں کافی تفصیل سے. جب یہ ایسا انسان ہے, یہ ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ ہوں گے. کسی کا بھائی ہوگا, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کے والد ہوں گے, کسی کا شوہر ہوگا, کسی کا سسرالی رشتہ دار ہوگا. اینی ون اٹ کوڈ بی. یہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. چوتھی چیز, آپ کی زندگی میں آپ کے رول ماڈلس, وہ جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, وہ الگ الگ ہوتے ہیں. بینگ مسلم امت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو رول ماڈل بنانا وہ ایک الگ فیکٹر ہے. ہم انسانوں کو اپنی کنٹمپریری لائفس کے اندر بھی ایسی انسپریشنس چاہیے ہوتی ہیں
جن کو دیکھ کر ہمیں لگے کہ اچھا ہم بھی ایسا کام، اچھا کام، آگے بڑھنے کا کام، محنت کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ الگ الگ اپنے رول ماڈل بناتے ہیں اپنی تربیت کی انکلینیشن کی بیسس پہ۔ آپ کی پیچھے کی تینوں چیزیں آپ کے رول ماڈلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، اور آپ نے اپنی آزمائش والے انسانوں کو اپنے آس پاس کیسا پایا۔ بیسڈ آن دس یو ول ہیو سرٹن رول ماڈلس۔ اب یہ جو ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں ان کو ہم نے اپنے سامنے اسپائر پوزیشن پر رکھنا ہوتا ہے۔ وی کین گیٹ دا ایسپریشن فرام دیم، اور پھر ہم اپنا بیسٹ ورژن سامنے لے کر آتے ہیں۔ رول ماڈل کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کسی سے انسپریشن لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی کاربن کاپی بن جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب امام ابو حنیفہ بن جائیں گے، ہم سب ابن تیمیہ بن جائیں گے، ہم امام مالک بن جائیں گے، نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان بیسڈ آن دیز فور تھنگس جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انڈیویجولی دی ہے، ہم بیسڈ آن دیز فور تھنگس اپنا بیسٹ ورژن بنائیں گے۔ اور پلیز اس چیز کو سمجھ جائیں اور اپنی اولادوں کو سمجھا دیں۔ یہ میں دین پر چلنے والے لوگوں سے خاص طور پر کہہ رہی ہوں، کسی ایسے استاد کو دیکھ کر یہ نہ کہا کریں اللہ مجھے آپ کے جیسا بنا دے۔ آپ کو کیا پتا ہو اس میں ایز اے انسان کیا کمزوری ہے، وہ کتنا اسٹرگل کر رہا ہے، اس کو کتنا اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا پڑتا ہے، وہ کہاں کہاں پاؤں سلپ کرتا ہے۔ تو یہ علم کی کمی ہماری زبان سے بات نہیں کر پاتے۔ آپ کو صرف بیسٹ پارٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو صرف رائٹ ورژن نظر آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان کی اپنی ویکنیسز کیا ہیں۔ تو یہ نہیں کہتے اللہ مجھے آپ کی طرح کا بنا دے، نہیں، آپ نے اسلام کا ایسنس سمجھا نہیں۔ کہا کرے اللہ مجھے اپنا بیسٹ ورژن بنا دے۔ دیٹس دا بیسٹ دعا جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے ہر انسان ان چار چیزوں کے ساتھ بالکل الگ الگ ہے، لیکن ہم میں سے ہر انسان، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، چاہے آپ بینکر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، چاہے آپ اپنا ہاؤس ہولڈ سنبھال رہی ہیں یا آپ ادارہ سنبھال رہی ہیں، چاہے آپ کے انڈر ٹیمز ہیں یا آپ کے اندر اولاد ہے، جہاں بھی آپ ہیں، ہر انسان مرد یا عورت، ان سارے اسکل سیٹس اور ان ساری چیزوں کے الگ ہونے کے باوجود ایک چیز کامن ہونی چاہیے سب انسانوں میں، وہ ہے خدمت کا جذبہ۔ میں کتنی بھی اونچی سے اونچی پوسٹ پر چلی جاؤں یا میں کتنی بھی اپنے آپ کو معاشرے کی سب سے لوئسٹ طبقے کی عورت سمجھوں، ہر طبقے کے انسان کو خدمت کا جذبہ اپنانا ہے۔ خدمت کا جذبہ انسان کو انسان رکھتا ہے۔ خدمت کا جذبہ انسانوں کے سامنے آپ کو متکبر نہیں بناتا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عجب، کنسیٹ۔ ایروگنس اور کنسیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب کے بارے میں دیکھیں، تکبر یا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پرائڈ، ایک لفظ آتا ہے۔ ایروگنس الگ ہو گیا، پرائڈ الگ ہو گیا۔ عربی میں دونوں کے لیے لفظ کبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبر جو ہے وہ کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، کسی انسان کو اپنی خوبصورتی پر ہے، کسی کو اپنے کمپلیکشن پر ہے، کسی کو اپنے گھر پر ہے، کسی کو اپنی ڈگری پر ہے، کسی کو اپنی گاڑیوں پر ہے، کسی کو اپنے بینک بیلنس پر ہے، کسی کو اپنی آف شور کمپنی پر ہے۔ کبر کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ واٹ از عجب؟ عجب ہوتا ہے ریلیجیسلی کبر کے اندر آ جانا، ریلیجیسلی خود کو سب سے بہتر سمجھنا، ریلیجیسلی ریچولسٹکلی اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنے لگ جانا۔ یہ ہے عجب، تکبر کا ایک سائیڈ لائن۔ جب آپ خدمت کے جذبے پر ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ ڈونر ہیں، پیسہ دینے والے، یا آپ فقیر ہیں، یا آپ ضرورت مند ہیں، یا آپ مسکین ہیں جس کے ہاتھ پر پیسہ رکھا جاتا ہے، آپ خدمت کے جذبے کے ساتھ ہوں گے نا، آپ میں نہ تکبر آئے گا اور نہ عجب آئے گا۔ کم سے کم دینے والے میں عجب نہیں آئے گا۔ تو خدمت کا جذبہ۔ اچھا، ہمارے ذہنوں میں اب تک جو تصویر بنی ہے، اس تصویر کے اندر ہمارے ذہن میں آ رہا ہے آپ کا اوپر والا ہاتھ، آپ کسی کی مدد کر رہی ہیں ایز اے ڈونر، اور سامنے کھڑا ہے فقیر۔ خدمت کے جذبے میں مال کی خدمت آ رہی ہے۔ بڑا آپ جائیں اپنے آپ کو لے کر اپنے گھروں کے اندر، آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھوپھو ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی چاچی ہے،
آپ کے نانا ہیں، آپ کے دادا ہیں، جو بھی ہیں، ہم جب ان کے پاس بیٹھ کر چند لمحے گزارتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو گیو دیم ٹائم 24 آورس میں، چلو میں کوشش کر کے 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ جاؤں، 24 گھنٹے میں 10 منٹ کتنے ہیں؟ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا، اور جب ہمارے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور جب ہمارا ذہن بھی بہت اچھا کام نہیں کرے گا، اور جب ہمارے ہاتھ کمپیوٹر اور موبائل نہیں چلا سکیں گے، اور جب ہم انسانوں کو ڈھونڈیں گے کوئی بیٹھ کے مجھ سے 2 منٹ بات کرے، تو پھر ہمیں احساس آئے گا کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنے بزرگوں کو وقت دیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ کے گھر میں بڑے ہیں، اسٹارٹنگ فرام یور پیرنٹس، صحیح، اگر آپ کے گھر میں بڑے ہیں تو 10 منٹ بہت ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ موبائل کے بغیر جائیے گا پلیز، یہ مت کہیے گا میں نا دادی کو ریلز سکھانے جا رہی ہوں، دادی بھی ریل میں انوالو اور آپ بھی ریل میں انوالو، اس کے بعد 3 دن بعد دادی شکایت کریں گی بیٹا تم میرے پاس بیٹھتے نہیں ہو، آپ کہیں گے دادی افطار کے بعد آپ کو اتنی دیر تک ریل سکھانی تھی، تو ریل سکھانی نہیں ہے رات دادی، ریلز کا ٹائم الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب دادی کے پاس جا کے بیٹھنا ہے 10 منٹ کے لیے صرف دادی کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، چاہے ان کے پاؤں دبائیں، اب تو وہ ٹرینڈ ہی نہیں رہا، ہمارے بچپن میں کبھی ٹرینڈ تھا کہ کوئی بڑا بیٹھا ہوا تو ہم ان کے کندھے دبا دیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، پاؤں دبا دیں گے۔ آج کل کے بچے آخری دفعہ کب کسی بڑے کے پاؤں دبائے تھے؟ اب بڑے بھی برا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اتنی بڑی تھوڑی ہوں میرے پاؤں دباؤ، اتنی بوڑھی تھوڑی ہوں میں تو میرے پاؤں دباؤ۔ اینی ہاؤ، جسٹ ٹو گیو 10 منٹس، یہ بھی خدمت ہے، اور یاد رکھیے گا وہ خدمت جب اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں، جس کا خاص طور پہ دل نہیں کر رہا ہوتا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم نہیں آتا کہ وہ مال، وہ صدقہ بہترین ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ تو ہوتا ہی خدمت کے جذبے کے ساتھ ہے، اور صدقہ صرف مال کا تھوڑی ہوتا ہے۔ ٹائم از کموڈٹی ٹوڈے، آپ وقت دے رہی ہیں دادی کو، اماں کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، پھپھو کو، خالہ کو، یہ جو آپ وقت دے رہی ہیں یہ صدقہ ہو رہا ہے آپ کی طرف سے، سروس ٹو ہیومینٹی۔ ہم ہوتے ہیں اندر گھر میں بیمار اماں بیٹھی ہیں بیچاری، ان کو فلو ہو رہا ہے وائرل، 3 دن سے ان کا فیور نہیں اتر رہا، اور جوان بچے اماں میں شاید فیصل پہ افطاری کھلوانے جا رہی ہوں لوگوں کی۔ ارے بھائی اماں بیمار ہیں، ان کو پکوڑے کھلا دو یا ان کو چائے پلا دو، نہیں ہم تو خدمت خلق کے جذبے سے باہر سڑک پر جا کے سب کے روزے کھلوائیں گے۔ اٹس ناٹ بیڈ ٹو گو آن دا روڈ اور آپ لوگوں کی افطاریاں کھلوائیں، بٹ اگین اٹس اے میٹر آف پرائرٹی۔ آپ کے گھر میں آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے، اسٹے بیک ان ہوم، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھیں وہ نیکیاں جو پرائرٹی میں ہمارے لیے واجبات بن جاتے ہیں لیکن ہمارا کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، پر ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ان کا اجر انبلیویبل ہوگا آپ کے لیے جب اللہ آپ کو دے گا۔ تو اپنی نیکیوں کو پرائرٹائز کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر عورت کو دین کا علم حاصل کرنے انسٹیٹیوشنز کو جوائن کرنا ہے، چاہے گھر میں آپ کے کتنے بھی بزرگوں کو آپ کی ضرورت ہو۔ آج کل کسی کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز میں جا کر ایڈمیشن لینا کوئی فرض نہیں ہے، واٹس ایپ پر سب کچھ آ رہا ہے، یوٹیوب پر سب کچھ آ رہا ہے، بے تحاشا چیزیں ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کر کے اچھا مسلمان بننا چاہیں گی تو آپ آرام سے بن سکتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو سیٹ دا پرائرٹیز۔ خدمت کا جذبہ گھر سے شروع کریں۔ اگر گھر میں ضرورت ہے تو میرے گھر کو میری سروس کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی تو الحمدللہ آپ کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر والا ہاتھ دیا ہے، کسی کی مدد کرنے والا، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کسی کی ہیلپ کر سکتی ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی آپ ہیں اتنی اچھی، آپ ڈیزرو کرتی تھی کہ آپ اتنی اچھی ہوں جب بھی آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ از اٹ سو؟ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پیچھے بھی 1-2 دفعہ اس چیز کو ڈسکس کر کے آئے ہیں، بیکاز یہ کرسچینٹی میں بہت کامن ہے کہ جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کو دنیا دیتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام کی فلسفی نہیں ہے کہ جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کو دنیا دیتا ہے، یا جب اللہ آپ سے دنیا واپس لے لیتا ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ دس از ناٹ اسلامک فلسفی ایٹ آل، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جو سڑک پر سو رہے ہیں اور ہم جو محلوں میں سو رہے ہیں، وہ جو بیمار ہیں اتنے عرصے سے اور ہم جو صحت مند ہیں اتنے عرصے سے،
وہ جن کے پاس بیئر منیمم نیڈس کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ہم وہ جو کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. دونوں آزمائے جا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر شیطان ہے نا اس دنیا میں، وہ ہمارے دماغ کو صحیح ڈائریکشن میں چلنے نہیں دیتا. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی کر رہے ہوں زندگی میں، ٹوٹے ٹوٹے عمل کر رہے ہیں، بٹ اللہ آپ کو دنیا دے رہا ہو، تو آپ کے ذہنوں میں یہ خیال کہیں بیک آف دا مائنڈ آنا شروع ہو ہی جاتا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے میں جیسے بھی زندگی گزار رہی ہوں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بات نہیں اگر میں اپنی امی کو آگے سے اونچی آواز میں چیخ پکار کرتی رہتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں پاس بھی تو ہو جاتی ہوں، اور ہوتی بھی میں بس سب سے اچھے جی پی اے کے ساتھ. گھر میں بھی بہت سے بچے، ایک ماں، دو بچے، ایک بچہ بہت اوبیڈینٹ اور ایک بچہ بالکل اوبیڈینٹ نہیں. اتفاق سے جو بچہ اوبیڈینٹ نہیں ہوتا اس کو دنیا ملتی جاتی ہے، ملتی جاتی ہے، ملتی جاتی ہے. وہ بچہ جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں میں آپ کی اتنی باتیں مانتا ہوں، پر دیکھیں بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں تو ادھر ہی رہ گیا. آتا ہے نا اس کو خیال. یہ خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چلو ماں کی نافرمانی کے باوجود، اور دوسرا بیٹا فرما برداری کے باوجود بظاہر کہیں نہیں پہنچا. دونوں آزمائے جا رہے ہیں. وہ نعمت سے آزمایا جا رہا ہے، یہ آزمائش اور مشکل سے آزمایا جا رہا ہے. دونوں آزمائے جا رہے ہیں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے، الحمدللہ ہم سب وہ کلاس ہیں جہاں ہمارے کنسرن نہیں ہوتے کہ ہماری خواہشات پوری کیسے ہوں گی. موسٹ آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں شیطان بات ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے میں زندگی صحیح گزار رہی ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے خوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ایسے ہی اپنی لائف کو کنٹینیو کروں. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے جب یہ سوچا اللہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور میں بالکل صحیح ہوں، جب بھی مجھے اللہ نواز رہا ہے، اب یہاں تکبر یا کبر عجب میں بدل جاتا ہے. Because you have connected it with your رب now. اب اسپرچویلٹی کے ساتھ ایروگنس اٹیچ ہو گئی ہے، اور جو اسپرچویلٹی کے ساتھ ایروگنس اٹیچ ہو جائے گی اٹ ول بیکم عجب، کنسیٹ. اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان زبان سے الحمدللہ 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 کرتا ہے. الحمدللہ میرے پاس 12 گاڑیاں ہیں، الحمدللہ میرا آف شور کمپنیز اتنی ہیں، الحمدللہ میرے 6 گھر ہیں. چاہے ریالٹی کیا ہو، 6 گھر ہونے میں برائی نہیں ہے. ہاں اگر ایک دوسرے کا حق مار کے بنایا ہے تب سخت برائی ہے، اگر کسی کے جائیداد کھینچ کے بنایا ہے تب سخت برائی ہے. That's the problem. لیکن اس سب کے باوجود ہماری زبانوں سے الحمدللہ نکلتا ہے. کہنے کو دل تو نہیں کرتا، بٹ وہ لوگ جو اللہ کی اوپن بلیٹنٹ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، پب چلا رہے ہیں، کوئی کلب چلا رہے ہیں، نائٹ کلب چلا رہے ہیں جہاں پہ ڈانسز بھی ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہیں، موویز بنا رہے ہیں، موویز میں کام کر رہے ہیں. کیا وہ عمرہ کرنے نہیں چاہتے؟ حج پہ نہیں چاہتے؟ جاتے ہیں، پھر واپس آ کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے عمرہ کر لیا. الحمدللہ. یہ والا الحمدللہ ڈیلیوٹیڈ الحمدللہ. دس از ڈیلیوٹیڈ. کہنے والا ہی خود دھوکے کا شکار ہے. اور ایک اور چیز جو ڈیلیوٹیڈ الحمدللہ ہوتا ہے نا، اٹس اے ببل جو کسی بھی وقت کسی بھی مشکل کے آنے پر برسٹ کر جاتا ہے. جو ڈیلیوٹیڈ شکر ہوتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ سورۃ الفجر اما پارہ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ڈیلیوٹیڈ ببل والے شکر کا تذکرہ کیا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ انسان کو نعمت سے آزماتا ہے. لیکن انسان کیسا ہے؟ ڈیلیوٹیڈ شکر والا. اللہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں. انسان جو بھی کر رہا ہے زندگی میں اوپن رب کی نافرمانی کر رہا ہے، بٹ آن ادر سائڈ اللہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ اس کو نعمتیں دیے جاتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. میرے رب نے مجھے اتنا آنر کیا، اتنا کچھ عطا کیا.
اور یہ ڈیلوڈیڈ شکر ہو سکتا ہے سبحان الحمدللہ کرے، یہ ہے ایز کا امتحان، پرومیننس کا امتحان، شہرت کا امتحان، لگژری کا امتحان، یہ ہے آزمائش۔ مگر زیادہ تر انسان اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، ہم نعمتوں والی زندگی کو آزمائش نہیں سمجھتے، ہم مشکلات والی زندگی کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ماں بتلا، اللہ بڑا سخت امتحان دے رہا تھا اس انسان کو۔ اب اسی انسان کا ذکر کیا اگلی آیت میں، جب تک نعمت ملتی رہی، چاہے زندگی کتنی بھی نافرمانی میں گزر رہی تھی، اس کو لگتا تھا اللہ نے مجھے آنر کیا ہوا ہے، میں اس قابل ہوں کہ مجھے اتنی نعمتیں ملیں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ نے اس کا رزق تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر دیا، a little bit، قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتے ہیں میرے اللہ نے تو مجھے ہیوملیٹ کر دیا، کیونکہ شکر ڈیلیوڈڈ تھا، دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اٹ واز اے ببل، جہاں نعمت لی جائے گی اللہ سے بدگمانی آ جائے گی، جہاں نعمت واپس لی جاتی ہے انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے بتا دیا جب اللہ نعمت لیتا ہے اس انسان کو نعوذ باللہ اللہ پر غصہ آتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کو لگے گا کہ جو میری زندگی میں نعمتیں ہیں وہ میرا کریڈٹ ہے، میں ہوں اس قابل، میری عقل اتنی اچھی کام کرتی ہے، میں نے محنت اتنی اچھی کی ہے، میں اتنا اچھا پلان چوک آؤٹ کرتی ہوں، میں اتنی اچھی طرح ایگزیکیوشن کرتی ہوں، جب یہ میں چل رہا ہے اور پھر ایسے میں آپ کی نعمت کو چھین لے گا، تو جو نعمت آپ کی لے گا وہ آپ کو اچھا لگے گا یا برا؟ صرف برا لگے گا یا دشمن لگے گا؟ دشمن لگے گا، غصہ آئے گا اس میں۔ تو نعوذ باللہ بہت سے لوگ پھر اللہ پر ایسے میں غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ڈیلیوڈڈ شکر کے اندر تھے، ذرا سی آزمائش آئی، جب تک نعمتوں کی آزمائش خوش چاہے زندگی میں کتنی بھی نافرمانی ہو، ذرا سی اللہ نے رسی کھینچی، ذرا سی کوئی نعمت کو زوال آیا، امیجیٹلی انسان شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں یہ اپروچ کہیں کسی پرسنٹیج میں نظر آتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر جینوئنلی ادا کرنے والے بن جائیں۔ کیسے؟ پریکٹیکل فارم میں اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اور اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازے جا رہا ہے، جبکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر ہم اللہ کی فرما برداری ابھی بھی اڈاپٹ نہیں کیے ہوئے۔ تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے اور جہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے سائملٹینیسلی انسانوں کی خدمت شروع کریں۔ اپنے گھر والوں کا زیادہ خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا زیادہ خیال رکھیں، اپنے معاشرے میں اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو غرباء کی، مساکین کی، آرفنیجز کی، مریضوں کی مدد کریں، ڈھونڈیں لوگوں کو، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کے لیے آسانیاں کریٹ کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت لگائی وہ سورۃ الدہر کی تھی، سورۃ الانسان۔ اور انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ ان سمی الانسان الا لنسیہ، انسان کو نام انسان اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ کیا بھول جاتا ہے؟ ایک تو سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، آپ نے سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سینٹینس۔ بٹ سورۃ الانسان شروع ہوتی ہے لم یکن الذین، کیسے شروع ہوتی ہے؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، لم یکن شیئا مذکورا، یہ بھول جاتا ہے انسان۔ انسان تو ایسی بھی چیز نہیں تھا کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا۔ کیا ہم اپنے ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر اسپامس کا اور زائگوٹ کا اور اووم کا اور اووریز کا تذکرہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ اٹ سیمز ویری awkward اگر آپ گفتگو میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انسان ایک ایسی حقیقت سے ابتدا لیتا ہے جس حقیقت کی ابتدا کا تذکرہ بھی پسند لیتا ہے۔ دس از آور بگننگ، اور ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری اوقات ہے، دس ول بی آور اینڈ۔ جب ہم مر جائیں گے
तुम्हारी पूरी बॉडी डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगी। ये हमारी औकात है। इंसान भूल जाता है अपनी हकीकत जब भी डिल्यूटेड शुक्र का शिकार हो जाता है, जब भी बोस्टफुल एटीट्यूड के साथ होता है, जब भी अपनी नेमतों को अपनी मेहनत समझता है, जब भी नेमत देने वाले को भूल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम नेमत देने वाले को ना भूलें, हम जिंदगी में दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मुश्किलात हों तो भी, खुशियां हो तो भी, और हम नेमतों में अपने रब को ना भूलें, आपे से बाहर ना हो, अपनी नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के मुताबिक करें, तो इंसानियत की खिदमत करें। सूरतुल इंसान कहती है, आपको यूं समझें 3 मुकाम पता चलते हैं बीइंग अ मुसलमान। पहला मुकाम ये जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, डिल्यूटेड शुक्र का शिकार मुसलमान। हमें लगता है हम शुक्रगुजार हैं, असल में हम शुक्रगुजार नहीं होते। जरा सी रस्सी खिंचती है, सारा अल्हम्दुलिल्लाह पानी हो जाता है, फिर बदगुमानी आती है अल्लाह से, गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इमीडिएटली हम सब स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में क्यों जाते हैं? हमारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है, सब परेशान कौन हो रहा है। जब बहुत से यहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, बहुत से बच्चे जब किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने की बात करते हैं जिसको माँ बाप समझते हैं कि नो इट्स नॉट केपेबल इनफ टू परसू, और वो अपनी औलादों को मना कर देते हैं फॉर देयर लॉन्गर बेटरमेंट, लॉन्गर कॉज में उनका फायदा देखते हुए वो उनको मना कर देते हैं। जिंदगी भर बच्चे अम्मा अब्बा को ताना देते रहते हैं, आपकी वजह से मैं ये ना बन सकी। मिसाल के तौर पर एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात करती हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई बेटी ये कहती है कि अम्मा मुझे क्रिमिनल लॉ के अंदर आगे जाकर प्रैक्टिस करनी है, पाकिस्तान का माहौल मैंने आपको बता दिया, माँ बाप का दिल करेगा? आप खबरें सुनते हैं आगे, शौहरों के साथ औरतें रेप हो जाती हैं, शौहरों के बापों के होते हुए औरतें किडनैप हो जाती हैं, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ियों में से ड्राइव करते हुए औरतों को निकाल कर किडनैप कर लेते हैं। तो अगर आपके माँ बाप ने आपको अपनी फार साइटेडनेस की बेसिस पर एक प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करने दिया, तो कोई आपसे दुश्मनी नहीं की, लेकिन शैतान दिमाग में क्या डालता है, मैं वो बन सकती थी जो मैं बनना चाहती थी, बट मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे नहीं बनने दिया। सही, इससे माइंडसेट क्या बात बनता है, मैं बेचारी, जिसको हम पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और जिंदगी में जरा सी छोटी सी कोई और परेशानी भी आती है, इन फ्यूचर आप फौरन लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ वो भी हुआ था तो मेरे साथ ये भी हो रहा है। आप में से किसी को ये लगता है कि मैं जल्दी जल्दी ज्यादा उदास हो जाती हूँ, आप में से किसी को ये लगता है कि मुझे बहुत अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद मैं उसका हक अदा नहीं कर पा रही। आप में से किसी को ये लगता है कि मेरे अंदर खुदा ना खास्ता तकब्बुर या उज्जुब है, और आप खुद इसको डायग्नोस कर रही हैं। आपको करना क्या है, सर्विस, खिदमत, सदका, अपना हाथ खोल दें। अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, ढूंढे माशरे में जरूरतमंदों को और करें उनकी मदद। बाज़ों का बहुत जरूरतमंद भी नहीं ढूंढने होते। अगर ज़कात नहीं है, हो सकता है आपकी अपनी बहन हो सकता है आपका अपना भाई हो, and he is struggling or she is struggling with the kids and with their needs। आजकल जो यूनिवर्सिटी की फी चालान आते हैं, आपकी अपनी फैमिली में बहुत से लोग होंगे जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, और उनके लिए वो फी चालान फिल करना एक ही महीने में या 3-3 महीने के बाद इम्पॉसिबल होता है। कुछ स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ लेते हैं, कुछ स्कूल 4 महीने की फीस एक साथ लेते हैं। इट्स अ ह्यूज बर्डन। आपको कहीं जिंदगी में ईमान की कमजोरी नजर आती है, हाथ खोल दें, सदका करें, अल्लाह आपका ईमान बढ़ा देगा। अल्लाह कदरदान है ना। सोचें, अल्लाह ने एक गुनाहगार शख्स को, वो जिसने जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की थी, सिर्फ एक गुनाहगार शख्स को अल्लाह ने देखा कि वो, बल्कि ऐसा भी नहीं, हदीस ऐसे शुरू होती है कि एक गुनाहगार शख्स था शदीद, जिसने जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की थी। फिर एक दफा वो किसी सफर के उसमें अपने जर्नी में था, उसको बहुत प्यास लगी, उसको पानी नहीं मिल रहा था। आखिर उसको लगा कि ना कोई आसपास मखलूक है, ना कोई इंसान है, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए पानी का इंतजाम कर दिया। उसको आगे चलकर एक पानी का तो तालाब छोटा सा नजर आ गया, जिससे उसने पानी पी लिया। उसने शुक्र अदा किया। गुनाहगार था,
تو اللہ نے اس کو پانی کیوں پلایا؟ اس کے دل میں خیال آیا تھا یہاں تو کوئی مخلوق ہی نہیں ہے جو مجھے پانی پلائے گی. خالق تو انسانوں سے محبت کرتا ہی ہے، رحمان گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے. کیا وہ ہماری آکسیجن سک کر لیتا ہے یا ہمارے لنگس کی سیچوریشن لو کر دیتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کرتا. اس شخص نے پانی پیا اور بہت خوشی سے شکر ادا کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر آگے چلا گیا، یہ وہی ہے جس کو پیاسا کتا نظر آیا. بعض نریشن کے مطابق اس نے اپنے ساکس کے اندر، بعض میں آتے ہیں کیونکہ لیدر ساکس ہوتے تھے، بعض میں آتا ہے کہ اس نے اپنے جوتے میں پانی بھر کر قریب سے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو اس گناہ گار کو پہلے ہی پانی پلا چکے تھے، بٹ اس گناہ گار نے خدمت کی تھی نا، چاہے کتے کی ہی کی تھی. تو حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ نے اس کو جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا دے دیا اور اللہ نے اس کو بخش دیا. آپ خدمت کرتے ہیں تو اللہ قدردان ہے. کون کہتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ما نقدت صدقۃ من المال، صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا، کچھ کم نہیں کرتا. آپ دے کر تو دیکھیں. ایک شخص تھا، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شخص تھا جس کو لایا جائے گا، جو کاروبار کرتا تھا، جس کو لایا جائے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اور اس کی نیکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتایا جائے گا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس نے کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں سوائے ایک نیکی کے. پوچھا جائے گا وہ کیا؟ بتایا جائے گا کہ وہ ایک نیکی یہ تھی کہ جب کوئی اس کے پاس مال لینے کے لیے آتا تھا، یعنی کاروبار جو یہ کرتا تھا، اپنے کلائنٹ کے ساتھ لینینٹ رہتا تھا. کلائنٹ جب اس سے چیز اٹھا کر لے جاتا تھا تو جب اس کو پیمنٹ کرنی ہوتی تھی اس میں وہ لینینٹ رہتا تھا. کسی کو 10 دن کا ٹائم دے دیتا تھا، کسی کو 15 دن کا ٹائم دے دیتا تھا، جو جتنا مانگتا تھا اس کو اتنا وقت دے دیتا تھا. حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کہتا ہے اس نے میری مخلوق کے ساتھ اتنا گریس اڈاپٹ کیا تو میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں اس بندے کے ساتھ قدردانی کا حق ادا کروں. اور اللہ اس کے اس ایک عمل پر اس کو جنت دے دیتا ہے. جب آپ اللہ کے راستے پر دیتے ہیں کم نہیں ہوتا. آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی. ایک مرتبہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، اس کو بادلوں میں سے آواز آئی، اس پہ حدیقۃ الفلان. بادلوں میں کسی نے کسی کو حکم دیا، بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں کے باغ کو جا کر پانی دے دو، یعنی بارش وہاں برسے یا پانی وہاں تک پہنچ جائے. اس لیے حدیقۃ الفلان، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، فلاں کے باغ کو پانی پہنچا دو. شخص کہتے ہیں عجیب لگا مجھے، بادل میں سے آواز آئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہوئی تو میں اس وقت ایک ایسی جگہ پر تھا جو تھوڑی اونچائی پر تھی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بارش میں ہی ایک چینل سا بن گیا اور پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا. بارش تھم گئی لیکن وہ جو چینل بنا ہوا تھا اس کے تھرو پانی چل رہا تھا. کہتا ہے میں نے اس چینل کو فالو کرنا شروع کر دیا. فالو کرتے کرتے میں جہاں پہنچا وہاں ایک باغ تھا. تو اس کو یقین ہو گیا کہ وہ جو بارش کا حکم ہوا تھا وہ اس باغ کے لیے ہوا تھا. اس نے اس شخص کو ڈھونڈا جو اس کا مالک تھا. تب تک تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جس کا باغ ہوتا تھا وہ وہیں رہا کرتا تھا، تو اس کو وہیں جھونپڑی نظر آ گئی. اس نے اس شخص کو تلاش کیا اور اس کو کہا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کا باغ اتنا اچھا ہے؟ آپ سے کوئی آگے پوچھے آپ کا گھر اتنا اچھا کیوں ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، بلکہ آپ کو آکورڈ لگے گا. کہیں گے آپ کیوں پوچھے، آپ کی بزنس آپ کیوں پوچھے، آپ کے الحمدللہ بس یہی کہیں گے. تو اس شخص کو بھی آکورڈ لگا، وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے. تو پھر جب اس شخص نے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھے کہ یہ بندہ آکورڈ فیل کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ گھبرائیں نہیں، اصل میں یہ پانی جو آپ کے باغ میں آ رہا ہے میں اس کو فالو کرتے ہوئے آیا اور مجھے بادل میں سے آواز آئی تھی. پھر بادل برسا، بارش ہوئی، ایک چینل بنا اور ایک سٹیپ علاقے سے یہ چینل آپ کے باغ تک آ گیا. تو آپ ایسا کیا خاص کام کرتے ہیں کہ آسمان سے بادلوں کو حکم دیا گیا. پھر اس شخص نے بتایا میری جتنی بھی فصل آتی ہے میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 میں نیکسٹ فصل لگانے کے لیے سنبھال کر رکھ لیتا ہوں.
जब आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अल्लाह बरकत देता है, लिटरली अबंडेंस देता है, लिटरली बढ़ा देता है, इतना बढ़ाता है कि इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता। और जो अल्लाह के माल में, अल्लाह के दिए हुए माल में बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। दैट्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट, उसमें सुकून होता है। और ये उन लोगों को मिलता है जिनके पास दूसरा मुकाम आता है, लेकिन डिल्यूटेड शुक्र का पहला मुकाम था। दूसरा मुकाम क्या है? सूरतुल इंसान में आता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। जब दें मुकाम शुक्र, जब दें किसी को भी या किसी की भी खिदमत करें, सिर्फ पैसा नहीं, पैसा दें तो भी, वक्त दें तो भी, किसी का ख्याल रखें तो भी, घर में काम करें तो भी, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं अल्लाह की रजा चाहने के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे कोई कंपनसेशन, शुक्रिया, एक्सपेक्टेशन में तारीफ नहीं चाहिए। सो ये जो मुकाम शुक्र है, दूसरा लेवल इंसानियत की खिदमत करने के बाद, स्कॉलर्स कहते हैं ऐन मुमकिन है कि ये वाला मुसलमान इंसानों से तो कुछ नहीं मांग रहा, बट सदका करने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी ख्वाहिश हो कि अल्लाह आप मेरे रिस्क में बरकत दे। सदका करने के बाद अल्लाह से ये एक्सपेक्ट करना या ये उम्मीद रखना कि अगर मैं अल्लाह आपके रास्ते में मिसाल के तौर पर 10,000 दे रही हूँ, अल्लाह आप मेरे माल में बरकत दें, इसको 1 लाख बना दें, मुझे 1 लाख बनाकर वापस लौटाइएगा। अगर कोई इंसान ऐसे अल्लाह के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है, इज इट ओके? वैलिडेटेड है या नहीं? हम जैसे कमजोर इंसानों के लिए स्कॉलर्स कहते हैं वैलिडेटेड। आपने इंसानों से तो तवक्को नहीं की ना। लेकिन कुरान की आयत का मफहूम क्या है? तुम एक दाना दो, अल्लाह उसको 700 दाने बना कर देता है। वो जो 700 दाने मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? दुनिया में या जन्नत में? अल्लाह चाहे तो दुनिया में भी दे सकता है। अल्लाह चाहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या ख्याल है आपका? आज तक उनके नाम पर वहां पर आपको बिल्डिंग नजर आती है, आज तक उनके नाम पर बाग बना हुआ है। अल्लाह के रास्ते में जब दें, देखिए मुसलमान अपने अपने ईमान के लिहाज से होते हैं। पहली कैटेगरी क्या थी? मुकाम गफलत, डिल्यूटेड शुक्र के साथ। हमें लगता है हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार होते नहीं हैं, वो बबल होता है जो बर्स्ट हो जाता है। फिर दूसरा मुकाम आता है मुकाम शुक्र का, जहाँ डिल्यूजन नहीं है, हाँ अल्लाह की रजा के लिए आप खिदमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने ससुराल वालों की खिदमत करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। आप उनसे तारीफ भी नहीं चाहते, कोई बात नहीं अगर आपकी प्रेज नहीं करते तो, बट आप क्या ये भी नहीं चाहते कि फिर अल्लाह की कदरदानी करे? ये तो चाहते हैं ना, अल्लाह कदरदानी करे, अल्लाह मुझे बेहतरीन इनाम दे, अल्लाह से कहीं और कंपनसेट कर दे। सारी एक्सपेक्टेशंस अल्लाह के साथ रखने वाला भी एक मुसलमान होता है। इट्स कंप्लीटली अलाउड। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। जब आप किसी फकीर के हाथ पे रखती हैं, इसलिए रखती हैं अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, उस इंसान को नहीं राजी करना चाहते। बहुत से स्कॉलर्स आपने सुना होगा कि मना करते हैं, बहुत से स्कॉलर्स मना करते हैं, मना नहीं है, बहुत से स्कॉलर्स इजाजत भी देते हैं कि अपने घर के मुलाजिम को ज़कात ना दें। सुना होगा ना आपने? बहुत से स्कॉलर्स मना करते हैं। देयर इज अ विजडम बिहाइंड दिस जब ये अपनी ओपिनियन सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हम हैं कमजोर इंसान। जब हम अपने किसी नौकर की एक्स्ट्रा पैसे से मदद करते हैं, तो क्योंकि हम कमजोर इंसान हैं, कमजोर मुसलमान हैं, ना चाहते हुए भी हम में एक्सपेक्टेशन ये आ जाती है कि अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर देंगे। आपने ज़कात देकर उसकी मदद की है या उसने ज़कात लेकर आपकी मदद की है? दैट्स द माइंडसेट जो इस्लाम बना है। शुक्र मुझे कोई मिल गया कि मैं अपनी ज़कात अदा कर सकूं, ये वाला माइंडसेट। तो जब भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि क्योंकि हम इंसान कमजोर हैं तो अपने घर के स्टाफ को ज़कात ना दें, बेहतर है। लेकिन उलमा इजाज़त भी देते हैं, कोई देना चाहे तो दे सकता है। जब दें प्लीज़ इसके बारे में मोहतात हो जाए। आपने उजरत नहीं दी, आपने उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं की, आपने उनको अपनी ज़कात देकर उनकी ज़िंदगी में बेहतरी की उम्मीद खोली है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रब। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया है।
سو آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے اس کا. ایک اسکالر آتے ہیں فضیل ابن عیاض، ان کا نام آتا ہے. فضیل ابن عیاض کے لیے مشہور تھا کہ وہ فقیر کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جائے. آپ فقیر کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جائے؟ آپ نے کیوں کہ دماغ کی حالت صحیح نہیں ہے کیا؟ یہاں میں نہیں سمجھا. بٹ he literally got excited every time جب کوئی فقیر ان کے سامنے آتا تھا. اور پھر وہ کہا کرتے تھے ویلکم ٹو the one who is here to actually give me حسنات and not asking anything in return. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے؟ پیسے دے تو رہے تھے اس کو، فقیر کے ہاتھ پہ پیسے رکھ تو رہے تھے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مجھے کچھ نہیں دے رہا. فضیل بن عیاض کے اسٹوڈنٹ سے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ اس لیے کہ جو وہ دے رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے مال کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ مجھے حسنات دے رہا ہے، آخرت میں مجھے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت سی نیکیاں دے رہا ہے. میں کیا دے رہا ہوں؟ چند دنیا کے روپے جو آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو وہ فقیر کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں فقیر کو دیکھ کے؟ ونڈو رول اوپر. ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم جلدی سے کہتے ہیں شیشہ بند کریں، شیشہ بند کریں. ہم یہ کرتے ہیں، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مسجد میں تھے کہ ایک بدو آیا. بدو پتہ نا کون ہوتے ہیں؟ دیہاتی، ولیجر. اور بدوؤں کے پاس زیادہ ایٹیکیٹس نہیں ہوتے تھے. تو ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے. اس نے آپ کی چادر مبارک کو اتنے زور سے کھینچ کر کہا محمد مجھے وہ اس میں سے دو جو تمہیں اللہ نے دیا. جب اس نے چادر کھینچی آپ کی تو آپ کی گردن کے اوپر نشان آ گیا. کین یو امیجن؟ آپ گئی نہیں ہیں، اب اوشن وال میں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا، ڈالر میں بھی نہیں ہوتا. آپ گئی ہیں تارک روڈ، دنیا کو جاتے ہوئے نہیں جاتے. آپ تارک روڈ جا رہی ہیں، پیچھے سے کسی فقیر نے آپ کا دوپٹہ کھینچا یا اسکارف کھینچا اور آپ کی پوری گردن پر نشان آ گیا. کیا ری ایکشن ہوگا؟ غصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان آیا، آپ نے سکون سے باڈی لینگویج پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی گریس اور گرٹ ہے، کتنی کامنس ہے. آپ کی گردن پر یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی. آپ نے آرام سے ٹرن کیا اور اپنے ایک صحابی کو وہاں کھڑا دیکھا، ان سے کہا اس کو اس میں سے دے دو جو سب کے کما ہے. نہ ڈانٹا، نہ کہا تمیز نہیں ہے، نہ اپنے صحابی سے کہا جاؤ جا کے پہلے اس کو ادب سکھاؤ، بات کیسے کرتے ہیں. nothing else. ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہمارا امیڈیٹ ریئیکشن یہ ہوگا تمیز نہیں ہے، بات نہیں کرنے آتی، ہاتھ کیوں لگایا. یہ والا مساج یہ کہہ کے اگر رکھ بھی دیے اس کے ہاتھ میں 500 روپے، 50 روپے، 100 روپے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ ہمارے منہ پہ مار دے اور وہ 100 روپے اور 500 روپے رکھ کے بھی ہم ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بس دیکھ لو میں تمہاری مدد کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اگر آپ کوئی کام اللہ کی خاطر کر رہی ہیں آپ اس میں ہولس نہیں کر سکتے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ نہیں سکتے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے ویسٹ نہیں کر سکتے. جب دیں خوش دلی کے ساتھ دیں. آپ کی باڈی لینگویج میں عاجزی ہو. مقام شکر رکھنے والے جو حقیقتاً مقام شکر رکھنے والے ہوتے ہیں وہ 2 روپے بھی دیتے ہیں، 10 روپے بھی دیتے ہیں، 50 روپے بھی دیتے ہیں تو نہایت ہمبل ہو کر دیتے ہیں. اور دینے سب کو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف امیروں کو دینے ہیں. اپنی میٹس کو بھی کہا کریں تم بھی صدقہ کیا کرو رمضان میں، چاہے 50 روپے دے دو، چاہے 2 آلو دے دو، چاہے 3 پیاز دے دو، پر دیا کرو. 1 روٹی دے دو پر دیا کرو. آپ بھی دیں اور اس کو بھی کہیں اور اس کو بھی سمجھائیں اور اپنے لیے بھی سبق رکھیں. مسکراہٹ کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو یاد کر کر کے صحابہ کرام کا پورا دن پلیزنٹ ہو سکتا ہے. ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنے شعر کہے گئے آپ کی مسکراہٹ پر. ہم صرف شعر سن کر ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پوئٹری سن کر ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ صحابہ لٹرلی لکھتے ہیں کہ ہم اپنے دن بھر کی محنتوں کے اندر
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का सोच सोच कर अपने अंदर हीलिंग महसूस किया करते थे। एक सहाबी कहते हैं, मैं बहुत सख्त परेशान था, अपनी जिंदगी के हर्डल्स के अंदर था, तो मैं इसी नियत से कि मैं अपनी मुश्किलात का, कंप्लेंट्स का तज़किरा रसूलुल्लाह से करूं, मैं मस्जिद में आया। जब मैं मस्जिद में आया तो मुझे इतनी खुशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेलकम किया और सलाम किया, मैं भूल ही गया कि मैं क्या बताने आया था। इतनी मोहब्बत से मुझसे तज़किरा किया कि मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैं क्या प्रॉब्लम बताने आया था। सोचिए, आप अपने घर के अंदर हैं, आपका शौहर भाई से थका हुआ आता है, आपकी बहन थकी हुई आती है, आपके बच्चे थके हुए आते हैं, किसी वजह से चिड़चिड़े होकर बाहर से कोई भी आ रहा है और वो घर में आके सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सीरियस वाला, आप कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, और दूसरा वालेकुम अस्सलाम, आ गए इतनी देर। इन दोनों में से कौन सा रवैया सामने वाले के लिए रिलीविंग होगा? रवैया नंबर 1 या रवैया नंबर 2? 1। क्यों नहीं? मुस्कुराहट वाला एक एक्स्ट्रा जुमला, ये एक एक्स्ट्रा जुमला जो आपने सलाम के साथ बोला, क्या हाल है, मुस्कुरा के, एक अच्छी सी वेलकमिंग स्माइल देके, ये खिदमत है, ये सर्विस है। मुश्किल है? कौन सा इसमें देर लगती है? इंसान जब अल्लाह की खातिर अमल करता है, उसकी जिंदगी का हर सेकंड इबादत बन जाता है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। आपको इंसानों से तो तारीफ चाहिए ही नहीं, आपको इंसानों से कंपनसेशन चाहिए ही नहीं, आप इंसानों से तो प्रेज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, आप तो अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट लोगों के गमों को भुला दिया करते थे। आपका क्या ख्याल है? हम उन्हीं की उम्मती हैं, उनको हमारे लिए रोल मॉडल बनाया गया, क्या हमारी मुस्कुराहट ऐसे नहीं हो सकती? हो सकती है। आज भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी मुस्कुराहट देखकर आप अपने गम भूल जाते हैं। होंगे आपके आसपास भी ऐसे लोग जिनकी मुस्कुराहट देखकर आप अपने गम भूल जाते हैं, जिनके साथ वक्त गुजार कर आपको लगता है कि जैसे जिंदगी आसान होगी थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे लोग होते हैं। अगर ऐसे लोग आज भी होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, तो हम सब भी ऐसे बन सकते हैं। आज से सब लोग ज्यादा मुस्कुराना शुरू करते हैं। अभी यहाँ से सड़क से गार्ड्स को देखकर मुस्कुराते हुए मत जाइए। जब अपने घर में एंट्री देते तब मुस्कुराना शुरू कर दीजिएगा एंड गिव इट अ ट्राई। सबसे मुश्किल काम है घर वालों के साथ मुस्कुराना। और आजकल के बच्चों का कमरे में से आवाजें आ रही थी जब अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पर बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं अच्छा ये वही वॉल्यूम है जो मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ के तो कुछ होता ही नहीं है, रोजा लग रहा है, हम आवाज नहीं कर रहे, और वो उसी रोजे नोट के अंदर जाएंगे, फिर फोन पर बात करेंगे, फिर आप आवाजें सुन कमरे से नीचे तक आ रहे होंगे। ऐसी खुशी होगी तो अपने माँ बाप के साथ मुस्कुराएं, अपने बड़ों के साथ मुस्कुराएं, आप अपने बच्चों के साथ मुस्कुराएं, अपने शौहर के साथ मुस्कुराएं। लोगों का मिजाज आपको समझ आने लग जाता है। जो अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लेता है वो इंसानों के लिए हीलर बन जाता है। हम सब डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हम सब एक दूसरे का हीलर बन सकते हैं। हम एक दूसरे का हमदर्द बन सकते हैं, हम एक दूसरे को हिम्मत दिलाने वाले बन सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाक़या बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अहलुस सुफ़्फ़ा में से थे। अहलुस सुफ़्फ़ा वो चंद सहाबा थे जिन्होंने मदीना आने के बाद अपनी जिंदगियों को तालीम के लिए, जिहाद के लिए डेडिकेटेड रखा हुआ था। अक्सर और बेशतर ये सहाबा भूख से रहते थे, बिकॉज खाने के लिए हार्डली इनके पास कुछ होता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो मैं इस नियत से बाहर निकल गया कि मुझे जहाँ कोई सहाबी मिलेगा मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, शायद उनको मेरा चेहरा देखकर पता चल जाए कि मैं भूखा हूँ। तो उनको रास्ते में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उनसे एक आयत का मफ़हूम पूछा, ऑल्दो मुझे आता था, मगर मैंने इसलिए पूछा कि जितनी देर वो मुझे बताएंगे और मुझे देखेंगे शायद उनको रियलाइज हो जाए कि मैं भूखा हूँ, अब वो मेरे खाने का इंतजाम करते हैं। इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो मांगना अच्छा नहीं लगता। हज़रत अबू बकर उनको आयत का मफ़हूम बताते हैं और चले जाते हैं। आगे चलते हैं तो हज़रत उमर मिलते हैं, वही चीज़ होती है, उनसे भी एक आयत का मफ़हूम पूछते हैं।
وہ بھی آیت کا مفہوم بتاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر آگے جاتے ہیں تو ان کو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ سلام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا ہر. نام کیا ہے ان کا؟ ابو ہریرہ. ہریرہ کہتے ہیں کٹن کو اور ہر کہتے ہیں گرون اپ کیٹ. لائٹر موڈ میں آپ نے کہا یا ابا ہر گرون اپ کیٹ کے ابا. مطلب پہچان گئے رسول اللہ, چہرہ دیکھ کر پہچان گئے تحریس آ گئی. اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ لے گئے. پھر ان کو دہی کا پیالہ دیا اور ان کو دہی ڈالتے گئے اور حضرت ابو ہریرہ کھاتے گئے, یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اپنے اسٹمک میں فل ہو گیا. جب آپ اللہ کی خاطر لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, آپ کی مزاج اور آپ کی شخصیت میں وہ ریفلیکشن بہت پرومیننٹ ہوتا ہے. یہ ہے مقام شکر ایکچوئل والا, اصلی والا. اب ایک تیسرا مقام ہے جس کو اسی سورۃ الدہر میں مینشن کیا گیا ہے سروس کے پوائنٹ آف ویو سے, خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے, صدقہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ کیا ہے؟ اس میں آتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا, اس دن کے خوف سے جو اس رب کا دن ہوگا. عبوسن قمطریر, جو بڑا سخت دن ہوگا, انگزائٹی والا اور سٹریس والا. یہ ہے مقام خوف. مقام خوف پر آ کر صدقہ کرنا, مقام خوف پر آ کر خدمت کرنا, مقام خوف پر آ کر اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا. خوف کس سے ہے؟ بندوں سے یا اللہ سے؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا. خوف تو اصل میں اللہ سے. کیوں خوف ہے؟ وہ تو اتنا رحمان رب ہے, تو پھر اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں, تو پھر خوف کیوں ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نعمتیں قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دینے لگ جائیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. انگزائٹیز والا دن ہوگا, سٹریس والا دن ہوگا, حقیقتیں کھول دینے والا دن ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی نعمتیں اکمپلشمنٹ نہیں لگتی, ان کو اپنی نعمتوں میں اپنی ولنریبلٹی یاد رہتی ہے, ان کا اپنے پاؤں کا سلپ کر جانا یاد رہتا ہے. آپ کو مائنڈ سیٹ شفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈیلیوٹڈ شکر والا کیا تھا؟ جس کے پاس نعمت ہے وہ اپنا کریڈٹ سمجھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا میں آنکھوں والا رکھا تھا, دنیا میں نعمتوں والا رکھا تھا, آنکھوں کی نعمت تھی, جب اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا تو وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی, اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا, میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا. اندھا ہونے کو اللہ سے اسکرائب کر دیا اور آنکھوں والا ہونے کو اپنے سے اسکرائب کر دیا. وقد كنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا. یہ ہے ڈیلیوٹڈ شکر. جب نعمت چھنتی ہے تو اللہ پر الزام, اور جب نعمت ہوتی ہے اپنا کریڈٹ. اس کا اپوزٹ ہے مقام خوف. نعمتیں رکھ کر خوف ہو کہ پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے. سلطنتوں کی سلطنتیں آپ کے خلافت کے اندر, آپ کے انڈر آتی تھیں, اور جب آپ اتنا روتے تھے تو صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ امیر المومنین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے تھے اگر عراق میں ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر اس کا جواب دے گا. نعمتیں آپ کو رلائیں, کس وجہ سے؟ کہ میں نے اب تک ان کا حق ادا نہیں کیا. یہ کیفیت. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مقام خوف پر زندگی گزارنے والے, جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے عیب چھپا لیتے ہیں. دیکھیں آپ جب اپنوں کی خدمت کریں گی نا, خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سروس آپ کے اپنوں کے لیے, جب آپ اپنوں کی خدمت کرتے ہیں ادھر سے اپریسیشن آتی نہ ہوگی. وہ سب بہویں ہیں جنہوں نے اپنے سسرال نبھائے ہیں, اور بہووں نے میجورٹی بہویں ایسی ہوں گی جنہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال اپنے سسرال کی خدمت کی ہوگی.
آپ کو اپریسیشن اتنی ملی جتنی آپ نے خدمت کی؟ ایک ہی آواز آئی، باقی کو لگتا ہے بہت ہی اچھے سسرال ملے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی بھی خاموش. او ویل سیڈ، ویل سیڈ. یہ اچھا کہنا ہے، ساسوں کے ساتھ بیٹھی بیچاریاں تو آواز کیسے نکلے گی، چون بھی نہیں نکلے زیادہ تر. اچھا تو ساسوں کے لیے بھی سبق ہے، اچھی بات ہے اگر ساسیں ساتھ بیٹھیں. آپ کی بیٹی کچھ کرے تو چاہے آپ تعریف نہ کریں، I'm so sorry to say but آپ کو برا لگے یا اچھا، بٹ آپ کی بہو کام کرے پلیز تعریف کریں. میں نے عورتوں سے سنا ہے، پڑھی لکھی عورتیں، آج کے دور کی عورتیں سانس بننے کے بعد اتنی اسٹنجی کیوں ہو جاتی ہیں گفتگو میں، تعریف کرنے میں اتنے اسٹنجی کیوں ہیں؟ اچھا تعریف کرنے میں اسٹنجی اور پھر دین لے کر آ جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ کو یہ چیز یاد رہی، آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ جس کی جو کوالٹی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس کوالٹی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ بندہ اتنا اچھا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے. پلیز دین کو اپنا ویپن نہ بنائیں، دین کو دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں. میں سانسوں سے ریکویسٹ کریں، لیکن آپ بڑی ہیں، جو عمر میں بڑا ہوتا ہے اس کے اندر شگفتگی، نرمی، درگزر کرنے کی کوالٹی زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی بیٹیوں کی طرح آپ کی بہویں ہوتی ہیں، جب وہ کوئی کام کریں چاہے انڈا بوائل کر کے لائیں، سارا دن آپ ان کی تعریف کرتے رہیں، بھائی واہ کیا انڈا بوائل کیا ہے. آپ سوچیں جو محبت سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، یہ طنز اور تانے اور چہرہ بنا کر بیٹھے ہیں اور ادھر منہ ادھر منہ، اور نوکر سے ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے جس میں بیچاری بہو سمجھ رہی ہے شاید مجھے ڈسکس کر رہی ہیں. یہ نہ کریں، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. گیو دیم دیئر اسپیس. اور اگر وہ کوئی کام کرتی ہیں، آج کے بعد ساری ساسوں کو سبق ہے جن کی وجہ سے ان کی بہویں چپ بیٹھی ہوئی تھی. اب جب بہو کچھ بنا کر لائی تھی تو آپ 3 دن تک اس کی تعریف کرتے گئے، ٹھیک ہے، صبح شام صبح شام صبح شام، پرسکرپشن لکھ کر دے دیا میں نے آپ کو. اس سے ہوتا کیا ہے، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، عزت بڑھتی ہے. دیکھیں محبت بڑھے یا نہ بڑھے، عزت ضرور بڑھ جاتی ہے. اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا. اس لیے میں نے آپ سے کہا یہاں اپریسیشن نہیں ملتی. جب یہاں اپریسیشن نہیں ملتی تو یہ جو مقام خوف کے ایمان کی کیفیت والے مومن ہوتے ہیں، ان کا ٹوٹل کانسنٹریشن کیا ہوتا ہے، پھر یہ گلا نہیں کرتے بھائی میں نے 15 سال سسرال کی خدمت کی، مجال ہے جو کسی نے منہ بھر کے میری تعریف کی. یہ نہیں ہوتا. جب انہوں نے کہا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا, then they have a straight mind from ایمان perspective. آج میں کسی کی برائی چھپاؤں گی، قیامت کے دن اللہ میری برائیاں چھپائے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو مومن خدمت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اڈاپٹ کر لیتا ہے. آپ کا گھر کو سنبھالنا صدقہ، آپ کا گھر والوں کے لیے کام کرنا صدقہ، آپ کو اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا صدقہ. آپ ٹھکرا دیں گے میں کیوں کروں تمہارے شوہر کے تمہارے ماں باپ کے کام. ایک چیز ہوتی ہے فرض. ابھی ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہم فرض صدقے کی بات کر رہے ہیں یا نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں. اسلام کو ویپن نہ بنائیں اور اسلام کو ہتھیار نہ بنائیں. ہاں اولادوں کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہاں، کیونکہ اس دن جس دن میں نے پیرنٹنگ کا کروایا تھا اس دن ایک بات نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کلاس کے بعد کہ اگر اولاد 40 سال کی ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیٹ دیم گو، اٹس دیئر رائٹ. اللہ نے آپ کو سسٹینیبل رکھا ہے، الحمدللہ آپ اپنے پیروں پہ چلتی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، آپ کے پاس اسٹاف ہے، آپ کے پاس نوکر ہے، آپ کے بچے الگ ہو کر رہنا چاہ رہے ہیں، لیٹ دیم لیو. یہ تو احساس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے 4 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا آپ کو اپنے ساتھ رکھے یا وہ آپ کے ساتھ رہے. بٹ اف دے آل آر ولنگ ٹو لیو یو، آپ کیا چاہیں گی؟ آپ ہیں 50 سال کے، آپ چاہیں گی کہ آپ کے شوہر اپنے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہیں اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ آپ کے گھر میں، یا سب اپنے اپنے گھر میں؟ تو میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا ٹین ایج از این ایڈلٹ. تو 40 سال کا تو پکا پکا ایڈلٹ ہے. اگر وہ جانا چاہ رہا ہے لیٹ ہم گو، اس کا رائٹ ہے. ہاں اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ فیکٹر ہے. سو ضرورت کس بات کی ہے؟ جب ہم مقام خوف کی بات کرتے ہیں لوگ آپ کی ڈیزرونگ تعریف بھی نہیں کرتے، مگر کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے کام ہی نہیں کیا. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہے.
پھر آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر لوگ میری پرواہ نہیں کر رہے، میری خدمت کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، میری خدمت کو ایکنالج نہیں کر رہے، آپ تب بھی لوگوں کے چہرے نہیں دیکھتے، آپ ان کی اس کمزوری کو چھپا لیتے ہیں، بیکاز اس سٹریس والے دن میں آپ نے اپنی کمزوریوں کو اللہ سے چھپوانا ہے. یہ ہے مقام خوف پر رہنے والا بندہ. اور پھر ایسے ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانسان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس دن کے شر سے بچا لیتا ہے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور پھر اللہ اس کی خدمت کے بدلے اس کو آخرت میں سرور، انٹرنل پیس، بہترین نعمتوں والی جنت عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں خوب نفلی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صدقات کی ابتدا اپنے گھر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم جو صدقہ کریں اس کو آپ بہترین طریقے سے قبول فرما لیں. اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما. اللہ ہماری اولادوں کو رزق حلال نصیب فرما. اللہ ہماری ذریت کو رزق حلال نصیب فرما. اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے رزق حلال میں سرور، انٹرنل پیس عطا فرما دے. اللہ ہمارے رزق حلال میں ایسی برکتیں عطا فرما دیں کہ بیماریاں اور جھگڑے ہمارے گھروں سے دور ہو جائیں. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ روز محشر ہمارے صدقے کو بادل، سایہ دار بادل کی شکل میں ہمیں نصیب فرما. اللہ یہ سارا صدقہ ہم اپنے کسی عمل سے ضائع نہ کریں. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو غرباء کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے نیکیوں پر جم جانا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اصل شکر گزار بنا دے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے اوپر مقام خوف عطا فرما دے تاکہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں. اللہ ہمیں نعمتوں میں عجب اور تکبر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما دے. اللہ ہمیں عمل صالح کی فصل عطا فرما دے. اللہ ہمیں رمضان میں بخشش اور مغفرت عطا فرما دے. اللہ جمعہ کا دن ہے، اللہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیں. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ مسلمان امت پر رحم فرما. اللہ تمام حاضرین کی اور سننے والوں کی دعائیں قبول فرما. اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ جو لوگ بے آسرا ہیں اور آزمائشوں میں ہیں، اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما. اللہ جو لوگ اس وقت آزمائشوں کے اندر بہت تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی آزمائشیں دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو فتنوں اور شر سے بچا لے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تمام مسلمان امت کو بخش دے. اللہ ہمارا قیام، ہمارے روزے، ہماری قرآن کی عبادتیں، ہماری قرآن کی تعلیم، ہماری دعائیں سب قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.